فيه ليلة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محترم مومنین قابل صد احترام، گفتگو ہماری اپنی اعلان شدہ موضوع پہ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ تآخر رمضان المبارک۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں کون سی زندگی جاودان زندگی ہے اور کون سی زندگی جو ہے خوشحال زندگی ہے۔ خوشحال اور جاودان زندگی کی خوبیوں کو، اوصاف کو ہمیں جاننا ہے تاکہ ہم ان اوصاف اور خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ سید المرسلین کی ذات بابرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات کو خداوند متعال نے مجھے معراج پر لے کر گیا، اس رات خدا نے ایک سوال کیا رسول سے، میرے رسول جانتے ہو کہ خوشحال زندگی کون سی زندگی ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ جانتے ہو کہ جاودان زندگی، جاودان کہتے ہیں کہ یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کون سی زندگی ہے؟ پیغمبر رحمت ہوتے ہوئے سید المرسلین نے فرمایا پروردگارا میں نہیں جانتا کہ بہترین زندگی، خوشحال ترین زندگی کون سی زندگی ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو عزیزو، انسان میں کے پاس جتنی دولت ہو، ثروت ہو، آسائش ہو، امکانات ہو، یہ چیزیں خوشحال زندگی کے لیے ضروریات میں سے ہے، لیکن یہی اسباب و وسائل تامہ نہیں ہیں، یعنی مکمل یہی چیز انسان کی خوشحالی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ 4 چیزیں یا 4 خوبیاں ہوں وہ خوشحال زندگی حاصل کر سکتے ہیں، وہ جاودان زندگی درک کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کائنات کے اندر بہت سارے افراد ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن زندگی میں خوشی نہیں ہے، افسردگی ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آسائش اور ثروت و دولت جو ہے کافی نہیں ہے خوشحال زندگی کے لیے، جاودان زندگی کے لیے، بلکہ وہ 4 چیزیں جو ابھی پروردگار نے اپنے حبیب کو بیان کیا، ممکن ہے میں پوری 4 کی 4 بیان نہ کر سکوں، 1 یا 2 آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا میرے حبیب وہ 4 چیزیں جو آپ کی زندگی کو، آپ کے گھریلو نظام کو، آپ کے خاندانی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکتے ہیں، ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یاد خدا ہماری زندگی میں پررنگ ہو، یعنی کثرت کے ساتھ ہم خدا کو یاد کرنے والا۔ کتنے دولت مند ثروت مند افراد ہیں، ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، افسردگی ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بہت سارے افراد آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، لیکن اطمینان قلبی انہیں حاصل ہے۔ زندگی میں معمولی خوشیوں میں وہ سب خوش ہو جاتے ہیں، خدا معمولی چیزوں پہ انہیں خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو پروردگار نے فرمایا پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کو خوشی نصیب ہوگی،
خوشحال کرانا ہوگا اور جاودان زندگی اسے حاصل ہوگی، وہ کیا ہے؟ وہ یاد خدا ہے۔ زندگی میں خدا کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا انسان کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ تو کیا فقط اور فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا یا فقط زبان سے خدا کا نام لیتے رہنا، خدا کا ذکر کرنا کافی ہے؟ یہی یاد خدا ہے؟ نہ، ہاں یہ بھی اچھا ہے کہ اصلا نام خدا سے غافل رہنے سے بہتر ہے کہ کوئی آدمی تسبیح ہاتھ میں لے کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، سبحان اللہ پڑھتے رہے، اسماء الہی کا ورد کرتے رہے، یہ بھی ضروری ہے، ولیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یاد خدا کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت خدا کو حاضر و ناظر جانے، ہر کام میں خدا کو حاضر و ناظر جانے، ہر قول اور ہر فعل میں گفتگو کرتے وقت بھی خدا کو حاضر و ناظر جان کے اگر ہمیں اور آپ گفتگو کرے، کوئی فعل انجام دیتے وقت خدا کو حاضر و ناظر جان کے ہم اس فعل کو انجام دے دیں، تو یقین کیجیے گا ہم خدا کو یاد کرنے والے افراد کے سر میں شامل ہو جائیں گے۔ لہذا فقط لفظی طور پر، زبانی طور پر یاد خدا کفایت نہیں کرتا، بلکہ یاد خدا کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عمل بھی خدا پسند ہو، خدا کو محبوب ہو، ہم وہ کام انجام دے دیں، وہ گفتگو کریں جو خدا متعال پسند کرتا ہو۔ عزیزان محترم، آپ اسی معاملے میں اگر دیکھنا چاہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں۔ صلی اللہ عصر عاشور کے اس کٹھن موقع پر، سخت ترین موقع پر بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ کس کے لیے مانگی؟ آیا اپنی جائیداد کی وصیت کرنے کے لیے تاکہ یہ آگے پیچھے نہ جائیں، اغیار کے ہاتھوں میں نہ جائیں، اس کے لیے مہلت مانگی؟ نہیں۔ کس چیز کے لیے مہلت مانگی؟ 4 چیزوں کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے 4 چیزوں کی خاطر ایک رات کی مہلت مانگی ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے نماز سے بہت زیادہ محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے نماز یاد خدا کے وسائل میں سے وسیلہ ہے۔ خدا کو یاد کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے حسین نے مہلت مانگی وہ قراءت تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ رات کی مہلت مانگا ہے میرے بھیا عباس۔ کیوں؟ چونکہ مجھے اس رات میں جا کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی جو ہے خدا کو یاد کرنے کے مصادیق میں سے مصداق ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا میں نے خدا سے دعا کرنا ہے، زندہ رہنے کے لیے دعا نہیں کرنا ہے۔ کس چیز کے لیے دعا کرنا ہے؟ امت کی ہدایت کے لیے دعا کرنا ہے، گناہگاروں کی نجات کے لیے دعا کرنا ہے، اور اپنے آخرت کی بقا کے، اپنے آخرت کی عافیت کے لیے، بخیری کے لیے دعا کرنا ہے۔ دعا بھی مصادیق میں سے ایک مصداق ہے خدا کو یاد کرنے کا۔ آخری چیز جس کی وجہ سے امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی وہ یہ ہے بھیا عباس ایک رات کی مہلت چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں خدا کی درگاہ میں استغفار کروں۔ استغفار بھی خدا کو یاد کرنے والی چیزوں میں سے، ذکر پروردگار والی چیزوں میں سے اہم ترین چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ بس عزیزو، اب عبداللہ حسین کے ان 4 چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کو یاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں اگر خوشی چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو دولت اچھا ہے، شربت اچھی چیز ہے، ولیکن یاد رکھیں یہ مکمل وہ ضروریات میں سے نہیں ہے، بلکہ اہم ترین ضروری چیز جو ہے وہ یاد خدا ہے، ذکر خدا ہے، فکر پروردگار ہے، عمل میں، گفتار میں، کردار میں، رفتار میں خدا ہو تو انسان کی زندگی خوشحال ہو جاتا ہے، ہمارا گھریلو نظام بہتر ہو جاتا ہے۔ عزیزو، معمولی مت سمجھے آپ، امام حسین نے اگر نماز کی خاطر یا تلاوت قرآن کی خاطر اگر ایک رات کی مہلت مانگی ہے تو مت سمجھے کہ حسین نے کسی اور چیز کے لیے مہلت مانگ رہے ہوتے، مثال کے طور پر۔ لیکن اب عبداللہ حسین نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، لہٰذا ایک رات کی مہلت چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ میں عباس شونی میں سال بھر کہہ کے تھک گیا کہ نماز کے لیے تشریف لایا کریں۔ کیوں؟ اس کے اثرات ہیں۔
دو اثر میں آپ کی خدمت میں آج عرض کروں، مختصر کر کے پھر اس بار عرض کروں گا۔ پہلا اثر جو ہے وہ یہ ہے، نماز کے اندر ایک صفت ایجابی ہے اور ایک صفت سلبی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان سے ایک چیز چلا جاتا ہے، یعنی انسان اس چیز کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے اور اس کو کھو لینا چاہے، اور ایک چیز انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ چیز انسان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اثر سلبی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والا جو ہے تمام کے تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک انسان نماز پڑھے غیبت سے بچ جائے، ایک انسان نماز پڑھے جھوٹ سے بچ جائے، ایک انسان نماز پڑھے رشوت سے بچ جائے، ایک انسان نماز پڑھے اور سود سے بچ جائے، ایک انسان نماز پڑھے اور بہت ساری بڑی بڑی گناہ میں کبائر اور صغائر سے بچ جائے، تو اس سے زیادہ اس کی زندگی میں خوشحالی اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں اس لیے تاکہ خدا راضی ہو جائے، تاکہ کوئی گناہ ہمارے ہاتھ سے سرزد نہ ہو جائے۔ اگر نماز وقت پر پڑھے، نماز اگر باجماعت ہو تو یقین کیجیے گا خدا بند متعال انسان کو گناہوں اور فحشاء سے بچا لیتا ہے۔ ایجاب سے وہ صفت سلبی کیا ہے؟ وہ کون سی ایجابی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی جو انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے میں پروردگار عالم نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تاکہ میری یاد قائم رہے، نماز پڑھو تاکہ تمہاری زندگی میں ذکر پروردگار باقی رہے۔ ایک چیز نماز پڑھنے سے انسان سے چھوٹ جاتا ہے، وہ گناہ اور منکرات اور فحشاء چھوٹ جاتا ہے، انجام نہیں پاتا۔ دوسری چیز جو حاصل ہوتا ہے وہ یاد خدا سے ذکر پروردگار ہے۔ لہٰذا اگر خوشحال اور خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو نماز میں سستی نہ کرو، یہ ذکر پروردگار کی لسانی سے مصداق ہے۔ نماز سازندگی ہے، انسان کو بنانے کا روش ہے۔ نماز انسان شویندگی ہے، انسان کے اعمال کو دھونے کا وسیلہ ہے۔ نماز انسان کو آرامش اور سکون قلبی، اطمینان فکری عطا کر دیتا ہے۔ بس یہی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں فرمایا بہت سارے افراد ہیں، زندگی میں مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانی ہے، فکر ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، قرآن نے صاحب لفظوں میں بیان کیا۔ بھئی اگر تم افسردگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، پریشانی کو دور کرنا چاہتے، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے؟ مت جاؤ ادھر ادھر، کیوں لوگوں کے سامنے کاسر ایسی کرتے؟ کیا کریں؟ بہترگاہ پروردگار میں اپنی حاجت کو بیان کریں، ذکر پروردگار سے اپنی زبان کو معطر کریں، اپنے آپ کو خدا کی خوشنودی کے لیے وقف کریں، خدا تمہاری ساری مشکلات کو، یہ آئے مجیدہ بیان کرنا ہے، ساری مشکلات کو خدا خود حل کرے گا۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں، میں نے کہا وہ چار چیزیں میں بیان نہیں کر پاؤں گا، دامن اپنی گنجائش نہیں ہوگی۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے شب معراج پیغمبر کو خدا نے فرمایا اے میرے حبیب اگر خوشحال زندگی چاہیے تو چار چیزیں کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر پروردگار ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہر وقت یاد خدا کو پررنگ بنائے۔ آپ اٹھے تو یاد خدا، بیٹھے تو یاد خدا، گھر میں دعوت ہو تو یاد خدا، تو باہر جانا ہو تو یاد خدا، گھر میں آنا ہو یاد خدا، آپس میں گفتگو کرنا ہو تو پھر بھی یاد خدا، بچوں کے ساتھ اور دیگر افراد کے ساتھ روابط اور تعلقات رکھنا ہو تو یاد خدا کو ذہن میں رکھیے۔ خدا انشاءاللہ انسان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دن رات جو ہے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرے، خدا کی رضایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جو افراد رضا پروردگار کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ حزب اللہ بنے گا۔ حزب اللہ کیا ہے؟ یعنی گروہ پروردگار میں شامل ہو جائے گا، خدائی بن جائے گا۔ سورہ مجادلہ کے آخر میں خداوند متعال کے ذات نے خدا کے گروہ میں شامل، خدا کے پارٹی میں شامل لوگوں کی تعارف کرتے ہوئے، انٹروڈکشن کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، جو لوگ خدا سے راضی ہو جائے اور خدا اس سے راضی ہو جائے یہی خدا کے گروہ میں شامل ہے۔ خدا نے جو نعمت آپ کو دی ہے اسی پر راضی رہے، اور خداوند متعال کے رضا میں اگر راضی رہے تو انسان خدائی بن جاتا ہے۔ اس وقت جب انسان خدائی ہو جائے تو انسان کی تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کتنا خوبصورت محمد و آل محمد۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری دنیا مر جائے، کوئی بشر بھی زندہ نہ ہو، میں اکیلا دنیا کے اندر موجود ہو، لیکن میرے پاس قرآن موجود ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہو، ساری مخلوق ختم ہو جائے، فقط سید سجاد ہو اور سامنے قرآن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن انسان کی تنہائی کو دور کر دیتا ہے، قرآن انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ یاد خدا کے اسباب میں سے ایک مسئلہ سبب ہے شیخ عباس قومی علیہ رحمہ، جنہوں نے یہ مفاتیح اتنی بڑی کتاب لکھی، آج سارے محبان اہل بیت کی گھر میں قرآن کی 7 مفاتیح ہے، اس کے بارے میں ایک بیان کیا گیا۔ راتوں کو جاگ کے یاد خدا میں، ذکر خدا میں، خدا کو خوش کرنے کے لیے روتے رہے، گریہ کرتے تھے، فریاد کرتے تھے، اور کچھ نہیں، فقط یاد خدا اور رضا خدا کو جلب کرنے کے لیے۔ جب سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچتے ہیں، هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سب کو وعدہ دیا گیا ہے، یعنی گناہگاروں کو اسی جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ جیسے ہی اس آیت پہ پہنچتے ہیں، شیخ عباس قومی کی آہیں نکل جاتی، حق حق کر کے فریاد کر کے رو پڑتے، سارے گھر والے جاگ جاتے، آپ کیا ہو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے رلا دیا۔ اس آیت نے کیا؟ یاد خدا نے، ذکر پروردگار نے انسان کو رلا دیا۔ تو عزیزو، اس کے لیے محبت چاہیے، اس کے لیے معرفت چاہیے۔ بہت ساری آیتیں، بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم اوپر سے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس چیز کے بارے میں خدا نے ان آیتوں میں بیان کی ہے۔ دعا کروں گا درگاہ الہی میں، پروردگارا تجھے تیری عزت و جلالت اور اسماء الحسنی اور اسم اعظم کا واسطہ حاضرین محفل کی تمام حاجتوں کو جلد اجل روا فرما۔ آمین۔ پروردگارا ماہ مبارک رمضان کی ان خوبصورت گھڑیوں کا واسطہ، ساعتوں کا واسطہ، لمحات کا واسطہ، عباس شہر کے اندر مومنین جو مالی طور پر پریشان ہیں، کاروبار کے سلسلے میں فکر مند ہے، رزق و روزی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پروردگارا تجھے اسماء الحسنی کا واسطہ، ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، اس مقدس مسجد میں موجود مومنین کی عبادتوں کا واسطہ، پروردگارا تمام مومنین و مومنات کے رزق میں، عزت میں، دولت میں، صحت میں، کاروبار میں دن رات چنی ترقی اور برکت عنایت فرما۔ آمین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی